لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، صرف اسی کی ملکیت ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے ملکیت میں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا اکیلا مالک۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی چیز کے ساتھ کچھ کرنے لگے اور دوسرا اس کا پارٹنر آ کے کہے نہیں اس میں میں حصے دار ہوں، چھوڑ دو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شریک تو کوئی نہیں ہے، وہ تو دور کی بات کہ کوئی اپنا حق جتلائے کہ مثلا اس میں میرا حصہ ہے۔ اللہ کسی کو پکڑنے لگے، وہ پارٹنر آ جائے کہے کہ کیوں میرا بھی حصہ چھوڑ دو، جیسے پارٹنر آپس میں شریک لوگ کرتے ہیں، میرے سگنیچر کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کوئی نہیں۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اتنا وحدہ لا شریک اور صاحب اقتدار ہے اور صاحب عزت و جلال ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے حتیٰ بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش بھی کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی، یہ چیلنج ہے، کون ہے؟ من ذا، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ اور وہ قرآن نے بتایا وہ شفاعت برحق ہے، وہ ہوگی لیکن باذن اللہ۔ کیوں فرمایا؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے جیسے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں نے یہ کر لیا تھا، اس قسم کی باتیں بنا لی تھی کہ مثلا اگر خدا راضی نہ بھی ہو ہم سے، خدا سے ہمارا رابطہ ٹھیک نہ بھی ہو، اگر ہم اس مقدس ہستی کو خوش کر لیں تو پھر یہ اللہ کے ساتھ خود ہی مکا کر لیں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسی آیت الکرسی سے اوپر والی آیت ہے، آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس سے اوپر والی آیت آیت نمبر 254، وہاں پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس رسول پر، اس قرآن پر، جان لو انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت کر سکو گے اپنے پیسوں کے ذریعے سے، نہ کوئی قریبی سے قریبی دوستی تمہارے کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ یہ کون سی شفاعت ہے؟ کہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور کہیں اور سمجھو کہ ہماری سفارش ہو جائے۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو اس باتوں کا انکار کرتے ہیں وہی ظالم۔ اس کے بعد پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے؟ شفاعت برحق ہے، شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے مد مقابل کوئی طاقتیں ہیں؟ جیسے مثلا فرض کریں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا ایک ایسا مشیر قرار دے دیا گیا ہے، مشیر ہے مشیر لیکن اس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ مشیر جو مشورہ دے گا اس پر تیرے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا اللہ کا کوئی مشیر، کوئی وزیر نہیں کہ جس کے کہنے پر اللہ مجبور ہو جائے وہ عمل کرنے۔ یہ جو ہستیاں شفاعت کریں گی، رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، اہل بیت اطہار شفاعت فرمائیں گے، شہید کربلا شفاعت فرمائیں گے، حتیٰ روایات میں آیا اپنی سطح پر اللہ بعض مومنین کو اجازت دے گا شفاعت کرنے کی۔ لیکن یہ درجہ شفاعت ان کو کیسے ملا؟ یہ مقام اللہ کا، یہ قرب انہیں کیسے حاصل ہوا؟ اس لیے کہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انہوں نے اللہ کی زیادہ عبادت اور اطاعت کی تھی۔
اللہ کے قریب کون ہے؟ جو اللہ کا زیادہ اطاعت گزار. لہٰذا آپ اصول کافی کو اٹھا کے دیکھیں. اہل بیت اطہار، چونکہ یہی آیات ہیں نا جن سے ان کے فرامین نکلتے، وہ جدا نہیں. اپنے ایک صحابی کو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جابر ابن یزید جعفی ہے اس روایت میں جو راوی ہیں. امام اپنے شیعوں کی صفات بتاتے آخری جملہ جو بولا، روایت بڑی لمبی ہے، آخری جملہ جو بولا امام نے فرمایا کہ اے جابر جان، من کان للہ عاصیا، فارمولہ تجھے دے رہا ہوں، جس شخص کو تو یہ دیکھے کہ دعویٰ کر رہا ہے میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، لیکن تو جس کو دیکھے کہ اللہ کی نافرمانی کی عادت ہے، اس کو خدا کی نافرمانی والی زندگی حرکتیں کرتا ہے، فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، میں تجھے بتا رہا ہوں وہ جو مرضی کہتا رہے، جان لینا خدا کا نافرمان ہمارا دشمن ہے. یہ میں کل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر اہل بیت نے اپنے شیعوں کے مقامات بیان کیے ہیں تو اہل بیت نے اپنے شیعوں کی صفات بھی بیان کی، یہ بھی بتایا وہ کون ہو. آدھا سچ جھوٹ سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے. من کان للہ عاصیا فہو عدونا ومن کان للہ مطیعا فہو ولینا، اور جس کو تو دیکھے اللہ کا اطاعت گزار ہے، نیک ہے، جان لے کہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے بغیر اس کے اذن کے کسی کی شفاعت کر سکے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس روح زمین پر اطاعت کرنے والے، خدا کی بات ماننے والے، قرآن کے لفظوں میں اول المسلمین اول المؤمنین، سب سے بڑا عابد اللہ کا، سب سے بڑا عبد اللہ کا کون ہے؟ رسول اللہ. لہذا قیامت کے دن سب سے اونچا مقام شفاعت انہی کے پاس ہوگا. لیکن اس سب سے عظیم مقام شفاعت والی ہستی قیامت کے دن، اس کو جب آپ دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں کو آدھی آدھی رات اٹھ کر خوف خدا سے کانپتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. روایات اہل بیت میں بتایا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ رسول اللہ بعض اوقات نماز شب کے دوران جب کھڑے ہوتے تھے قیام کی حالت میں، اس قدر خوف خدا طاری ہوتا تھا کہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور دیر تک کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. اپنی اس عبادت اور عبودیت، کمال عبودیت کے سبب قیامت کے دن وہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. لہذا آپ مولا علی علیہ السلام کی عبادات کو دیکھیے، مولا کے گریے کو دیکھیے، امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیے. یہ جو سب سے بلند مقام والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جن مقامات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی اگر دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو وہ اپنے ہر عمل سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر آخرت میں مقام چاہتے ہو، اونچا مقام چاہتے ہو، تو جتنا خدا کے آگے جھک جاؤ گے قیامت کے دن اتنا اونچا مقام پاؤ گے.